خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ سننے کو سنانے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور آخرت میں کامیابی کا باعث اللہ پاک بنائے۔ تلاوت قرآن سے پہلے یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ تلاوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم فائدے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے، پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ ہر ایمان والا الحمدللہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے مزید محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بلا سمجھے پڑھنے پر بھی یہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کے اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اگر سن لیں تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں آ جائے تو اور اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نہ سمجھ میں آئے تو بھی ہمیں قرآن مجید کے اوپر انگلی رکھ کر کے ایک حرف اور ایک لفظ کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ بولنے والے بددین ہیں، وہ دین سے جاہل ہے، وہ لوگ ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کلام ہے، عظیم الشان کتاب ہے اور منزل من السماء ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس کو پڑھا ہے، تو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ اور تلاوت کرنے والوں کے لیے بھی فائدے ہیں، اس کے آداب اور طریقے بتلائیں گے۔ فرمایا کہ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ اتنی بڑی ذات ہم کو حکم دے رہی ہے کہ تم ذرا پڑھ کے بتلاؤ کیسے پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس لفظ کے اوپر، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں کیسے بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے، پوری عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل لگا کر کے، دل جمعی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ سننے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پڑھنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی آداب اور فائدوں کے پیش نظر ہم آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ سنیں گے غور سے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله فقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. الحمد للہ
اس وقت پارے 2 کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خاص عنایتوں اور اس کی مہربانیوں سے اگر یوں ہی اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ہم لوگ ختم رمضان تک انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ اسی طریقے سے تلاوت کریں گے اور سنیں گے، اور پھر مختصر دینی اور علمی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی۔ بہت ساری مائیں بہنیں خواتین بھی اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر آڈیو کے ذریعے سے یا پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یا روشنی ٹی وی کے اہم اور ضروری چینل کے ذریعے سے دیکھ رہی ہوں گی اور سن رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سننے کو کہنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور دیگر علماء کرام بھی آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز سے دین کی اہم اور ضروری باتیں بتاتے رہیں گے، چونکہ یہ موقع ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھیے۔ جیسے کہ میں نے کل یہ بات بتلائی تھی کہ بہت سارے لوگ کاروبار کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، روزوں کا اہتمام بھی نہیں کر پا سکتے تھے، چونکہ ان کے اسفار ہوتے ہیں، خریدی کے لیے جانا وغیرہ، بہت سارے مسائل ان کے درپیش ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اسفار بھی بند ہیں، کاروبار بھی بند ہیں، تجارتیں بھی بند ہیں، اور گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی بند ہیں، سب کچھ بند ہے، اسکولز اور کالجز بھی بند ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹوں سے لے کر بڑوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر جیسے بھی سہولت کے ساتھ ممکن ہو سکے اللہ کے کلام کی تلاوت کرو اور سنو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرتے رہو۔ اور جیسے میں نے بتلایا کہ رمضان میں جن چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے، تو ہر چھوٹا چھوٹا بچہ ہمارا کلمہ طیبہ جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو ہمارے بچے کو، لیکن الحمدللہ کلمہ طیبہ تو آتا ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک، آنکھ کھلنے سے لے کر کے رات میں آنکھ بند ہونے تک، اس کلمہ طیبہ کا ورد ہم اپنے بچوں سے کراتے رہیں، چاہے بچے روزہ نہ رکھتے ہوں، عمر نہ ہو ان کی، کھیل کود میں لگے رہتے ہوں، لیکن کھیلتے کھیلتے بھی ہم بتلائیں اپنے بچوں کو۔ تعلیم و تربیت کا یہ اچھا موقع اللہ نے دیا ہے، ہم بتلائیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو بیٹا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، جس کو ہم اول کلمہ کہتے ہیں، پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ بھی بولتے ہیں، تو بچوں کو سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہم بتلائیں، ترغیب دیتے ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، بڑوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہمیں یہ مہینہ عنایت فرما دیا، اور یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے یہ اوپر سے ہمارے لیے اور بڑی نعمت بن چکی ہے۔ جیسے کہ اکابرین علماء کرام، بزرگان دین، بار بار ہم لوگ سنتے ہیں ان کے بیانوں میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شر سے خیر کو نکالتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھلائی ہے یہ لاک ڈاؤن کا ہونا، یہ گھروں میں محبوس اور قید ہو کر کے رہ جانا، گھروں میں محصور ہو کر کے رہ جانا، گھر کے باہر نہ نکلنا، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، ان لمحات کی، ان فرصت کے موقعوں کی قدر کریں، اور اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام کریں۔ جنت کی طلب کرنا چاہیے، جہنم سے حفاظت مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ رمضان کے اندر خاص طور پر کرنے والے یہ وہ اعمال ہیں جو کل ہم نے بتلائے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے داروں کے لیے بھی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں ان فضیلتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا کہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی طلب کی نیت لے کر کے رمضان کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، تراویح پڑھے اور قیام اللیل کرے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ معاصی اور گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے شب قدر میں کھڑا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مہینہ افضل ترین مہینہ ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہر عظیم، شہر مبارک وغیرہ وغیرہ بہت سارے الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ابھی دوسرے پارے کے اندر ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ہدایت کی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ بہت ساری کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہدایت کرنے والی ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے وہ اس مہینے کے اندر نازل کی گئی ہے، جس کو ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، یعنی اس مہینے کو پالے، یہ مہینہ اس کو میسر آ جائے، نصیب آ جائے، تو اس کو ضرور اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا کوئی سفر پر جانے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور اجازت دی جا رہی ہے، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں جب سفر سے واپس لوٹ کر آ جائے یا بیماری سے صحت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ان رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تنگی، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے باری تعالیٰ تم کو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ دینا کہ بھئی یہ کیا روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، غلط بات ہے، ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ آپ کو روزہ رکھ کر کے رکھنے کا حکم دے کر مشقت اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندیاں روزہ رکھ لے، میں اسی روزے کے بہانے ان کی مغفرت کر دوں، ان کی دنیا بھی بنا دوں اور ان کی آخرت بھی بنا دوں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے پر اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 30 ہی تو روزے ہیں، زندگی بھر کے روزوں کا حکم تھوڑی دیا جا رہا ہے، معدود چند روزے ہیں، گنتی کے 30 دن، 29 دن، یہ روزے اگر ہم رکھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شمار کر لو، یہ دن، یہ ایام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ تعالیٰ کی دلوں کے اندر ہو۔ پاک پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا تو ہم روزہ رکھیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دے دی، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دی، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راہ نجات دکھلایا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے والے ہیں۔
قرآن مجید کو چونکہ اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں مل کر کے دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھے اچھے نیک کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی نیک کام کرنے کے لیے ان کا دل مائل نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی چونکہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو خیر کی توفیق دے دیتے ہیں، ایسے اسباب اور حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ بندہ نیکی کے کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ رمضان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، خوب عبادت کرنا چاہیے، ٹوٹ کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ موجودہ دنوں میں تو ہم لوگ چونکہ ایک کڑی آزمائش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے امتحان کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو ایک وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بڑے بڑے طاقتور، اپنے آپ کو بڑا سب سے بڑا حکمران کہنے والی طاقتیں بھی اللہ کے سامنے اب جھکی ہوئی ہیں، سب عاجز آ چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، بس آرڈرز یہ جاری کیے جا رہے ہیں، ہدایتیں دی جا رہی ہیں، اپنے گھروں میں رہو، محفوظ رہو، یہی کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، پوری دنیا مل کر کے بھی ایک معمولی سی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری کیسی ہوتی ہے؟ ایک جو جرثومہ ہوتا ہے نا، جیسے ٹین شیڈ ہو ہمارے گھروں پر اور اوپر سے سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، تو نیچے ہم گھر میں دیکھیں گے تو جو ایک باریک سی دھار بن کر آتی ہے، اس کے اندر ہمیں دھول نظر آتی ہے، اور اس دھول کے کنٹینیو مسلسل دھول لگی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے۔ وہ جو دھول رہتی ہے اس میں کہ ایک ذرہ اتنا یہ جرثومہ رہتا ہے، بس معمولی سا جرثومہ، معمولی سا کیڑا پوری دنیا کو آج بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو پوری دنیا کو یہ بتلانا چاہتی ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو، طاقتوروں کو، مالداروں کو، سائنٹسٹ کو اور بڑے بڑے فلاسفہ کو اور فلسفیوں کو یہ بتلانا چاہتی ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کے آگے بندوں کی کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ یہ اللہ کی کبریائی، یہ اللہ کی عظمت، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان واقعات کے ذریعے، ان ماحول کے ذریعے، ان حالات کے ذریعے، ان مصائب اور پریشانیوں کے ذریعے اور ان عالمی وباؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی پہچان پوری انسانیت کو کروانا چاہتا ہے۔ دیکھیے نا، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں، سوئٹزرلینڈ میں، بہت سارے ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے لوگ سڑکوں پہ آ کر کے اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو رہے ہیں، دعائیں مانگنے پر مجبور ہو، چاہے وہ ہمارے مذہب کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کوئی ایک طاقت ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہی طاقت کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آج کی ایک نیوز کے اندر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کا بھی اپیل آئی ہے کہ آپ لوگ گزشتہ رمضانوں میں جتنی عبادت کیے ہیں اس سے بڑھ کر اس رمضان میں عبادت کرو اور اپنے پروردگار سے اس وائرس کے ختم ہونے کے لیے دعا کرو۔ مختلف ریاستوں کے چیف منسٹر، وزراء اور بہت سارے لوگ وہ اپیلیں کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ مان چکے ہیں اس بات کو کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی ذات ہے جو اس دنیا کو، نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے اشارے کے بغیر ایک کیڑے کے اندر، ایک معمولی سے جراثیم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی مقدس دنوں میں، مقدس راتوں میں
فرصت کے ان ایام کو اور ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر اللہ کو ہم لوگ راضی کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ یہ بیماری ہم سے ختم ہو سکتی ہے، یہ وبا ہم سے دور ہو سکتی ہے اور ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جو عبادت ہم لوگ کرتے ہیں وہ روزہ۔ روزہ اپنی جائز خواہشات کو بھی ختم کر کے کچھ دیر کے لیے روک کر اللہ کا حکم مان کر یہ عبادت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے بھی ہم کو یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھیں تمہاری خواہشات اصل نہیں ہے، خواہش اصل اللہ ہے، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گے وہ ہوگا۔ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خواہش ہم تمہاری اصل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے اللہ کا حکم، حکم خداوندی یہ اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے قبل تمہارے لیے حلال تھی، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی زوجہ، اپنی منکوحہ بیوی حلال تھی تمہارے لیے، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، حالانکہ خود آپ کا کمایا ہوا ہے، بالکل حلال ہے، پیور ہے ایک دم، لیکن پھر بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ تو آپ کی تو چاہت یہ ہے کہ یہ میرا مال ہے میں کھاؤں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ کھاؤ، تو کس کی چلی؟ آپ کی مرضی چلی یا اللہ کی مرضی چلی؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم چلنے والا ہے۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا سے، کائنات سے، روئے زمین سے بیماری کو ختم کر دیں، لیکن اللہ اگر چاہیں اس کو رکھنا تو پوری طاقت ہے، مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کو ہی مانیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور اللہ ہی سے کہیں کہ اللہ آپ چاہیں تو ہی یہ مرض ختم ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے بندوں کو یہی بتلانا چاہا کہ جو بندے بخوشی روزہ رکھ کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کا انقیاد ہے، اعلیٰ درجے کی فرما برداری ہے، اعلیٰ درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، بس بندے کو معلوم اور پروردگار کو معلوم۔ ساری دنیا ہم کو روزے دار سمجھیں اور ہمیں کہ تنہائی کے اندر کچھ کھا لیں کچھ پی لیں، تو وہ لوگوں کو کیا معلوم، دنیا والوں کو کیا پتا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ آپ روزہ ہیں یا نہیں۔ تو ایسی عبادت ہے جو پوری اخلاص والی عبادت اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے ہمیں انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے اور بندیاں بن کر اللہ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت ڈالنا چاہیے ہمیں، انسان روزے سے ہو یا روزے سے نہ ہو، ہر حال میں ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو، اور وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے نبی جس کام کے کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ ب10 امثالها الی 700 ضعف۔
یعنی ایک عمل کرتا ہے بندہ تو اس کا ثواب ایک ہی ملنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر کے 700 گنا، ایک نیک کام کا اجر اور ثواب 700 نیک کاموں کے برابر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ مستثنا ہے، علیحدہ ہے اس حکم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، میرے لیے، بس کسی اور کے لیے نہیں رکھا ہے۔ نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس کے دل میں خواہش ہو، کبھی ایسا خیال آ جائے کہ فلاں صاحب مجھے دیکھ لے، نمازی سمجھے۔ قرآن پڑھ رہا ہے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کبھی دل میں خیال آ جائے گا کہ میں اچھا قرآن پڑھوں تاکہ فلاں صاحب دیکھ کر کے خوش ہو جائیں اور میری تعریف کر دیں۔ نیکی کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، غریبوں کی امداد کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، سب عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری کا اور دکھلانے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا شبہ نہیں۔ اس لیے بندہ اللہ ہی کے لیے یہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بعض روایتوں میں اور بعض روایتوں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تشریح فرماتے ہوئے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے حکم سے فرشتے دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو براہ راست عطا کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ مختص کر دیا ہے، ثواب فرشتوں کو بھی بدلا دیا ہے، فرشتے وہ دے دیتے رہتے ہیں اللہ کی اجازت سے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عین اسی وقت فرشتوں کو بولیں گے اور فرشتے اس کو ہمارے حوالے کر دیں گے روزے دار کے حوالے۔ اس لیے ہمیں روزے کی عبادت کو بھی خوب اچھی طریقے سے انجام دینا چاہیے، ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزہ رکھ کر بھی بہت سارے لوگ روزے کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے نزدیک روزے کا مطلب ہے کہ بس سحری کر لو اور صبح سے لے کر شام تک سو جاؤ اور پھر افطار کے وقت میں اٹھو اور افطار کر لو، بس روزہ ہو گیا۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، ماں بہنوں اور سامعین، روزے کی حقیقت کو اور روزے کی حقانیت کو سمجھ کر روزہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس صفت کے ساتھ روزہ ہم سے چاہتے ہیں، ایسا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تمام نقائص سے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، ہر قسم کی نافرمانی سے، خواہ وہ چھوٹی ہوں کہ بڑی ہوں، ہر ایسی نافرمانی سے ہمیں بچا کر روزہ رکھنا چاہیے، تبھی تو روزے کا یہ بدلہ دیا جائے گا، ورنہ تو سونے کے علاوہ، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو برائیوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغل خوریاں کرتی ہیں، باتوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، باتوں میں ایسے الفاظ ادا کر دیتی ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بھی روزے کی حالت میں گھومنا پھرنا، دوسروں کو ایذا پہنچانا، تکلیف ان سے پہنچ جاتی ہے، یہ سب حرکتیں روزہ نہیں چاہتا۔ بھائی ایسے ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر ہم کیا احسان تھوڑی کر رہے ہیں اللہ کے اوپر روزہ رکھ کر کے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے اور منانے اور اپنی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے ہی روزہ رکھنا چاہیے جیسے اللہ نے بتلایا، جیسے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، جیسے سنتوں کے اندر بتلایا گیا، احادیث کے اندر بتلایا گیا، ایسا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تمام برائیوں سے، شبہات سے اور بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے محفوظ رہ کر کے ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں یہی فکر ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنے پروردگار کو راضی کر لوں اور خوش کروں۔ روزہ رکھ کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، جنت کی مانگ اور خواہش کر کے، اللہ کے سامنے اظہار کر کے، مطالبہ کر کے، سوال کر کے جنت کا اور جہنم سے اپنے آپ کی حفاظت اللہ سے مانگے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ کل گزشتہ بھی میں نے حدیث پڑھ کر کے بتلائی تھی کہ صبح اور شام کے اندر ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہر نماز کے بعد کچھ دیر دعا کرتے ہیں، اور افطار کے وقت تو خاص طور پر دعا کریں، اس لیے کہ بندے کا یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ سارا رزق اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے ہاتھ کو روکے رکھا ہوتا ہے، اپنی نظروں کو ہٹایا ہوا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، بس اس کو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، جیسے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوشیاں روزے دار کو عطا فرماتے ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کرتے وقت، یعنی قیامت۔ تو یہ وہ خوشی ہے، ایسی خوشی کے موقع پر ہم اللہ سے اگر گڑ گڑا کر رو رو کر کے دعائیں مانگیں گے تو ضرور اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا سے دیکھیے کوئی بے نیاز نہیں، چاہے کتنا مالدار ہو، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے حافظ قرآن ہو، چاہے عالم دین ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے سے کوئی بے نیاز نہیں، ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے فیملیز کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ موقع تو ایسا ہے کہ ہم اپنی ہر دعا کے اندر پوری انسانیت کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے، اس وبا سے، اس وائرل سے، اس کرونا وائرس سے اللہ پاک ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ دیکھیے نا کہ مسجدیں بند ہیں، لوگ چاہ کر بھی مسجدوں کو جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لوگ چاہ کر کے بھی مسجدوں کو جا کر کے تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ جن مسجد کے مائک کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بلاتے تھے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آج انہی مائکوں کے ذریعے سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں صلوا فی رحالکم صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ بہت سارے لوگ مسجد تک آ بھی جاتے ہیں، مسجد کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ہم سن کر بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو انجان پن میں مبتلا ہو کر کے ہم ان کی آواز کو نہیں سنتے۔ صرف 5 آدمیوں کے پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو 6واں آدمی آ جائے گا تو مسائل بن جائیں گے۔ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج ایک ایسا موقع آ چکا ہے کہ بندے چاہ کر کے بھی اجتماعی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر آرام کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، انفرادی عبادتوں کے اندر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی حکومت کی ہدایتوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اللہ کے احکامات کو بجا لانا چاہیے، اس کے فرامین کی تعمیل کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ہوں، یا روزے رکھ کر کے ہوں، صدقہ اور خیرات کر کے ہوں، اور رمضان المبارک میں چونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی آپ کو بتلانا چاہیں گے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے اندر رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مستحقین کا ضرور خیال کریں، لیکن خدا را چونکہ گزشتہ 1.5 مہینے سے مدارس اسلامیہ دینی مدرسے آپ کے شہر کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے دیہات کے اندر بند ہیں، ان مدرسوں کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کے بارے میں ہم آپ سے اپیل اور گزارش کریں گے اور عاجزانہ التجا کریں گے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اللہ کے لیے مدرسوں ہی کو عنایت فرمائیں۔ گزشتہ سال آپ 2000 روپے دیے تھے، آپ کچھ بھی کیجئے، محنت کریے، اس کو بولیے، اس کو بولیے، اپنے رشتہ داروں کو بولیے، دوست احباب کو بولیے، آپ اپنے ذمے 2 کے بجائے 4000 روپے اب زکوٰۃ میں ادا کریں۔
اور مدرسوں کو عنایت فرمائیے. کیونکہ یہی وہ مدرسے ہیں جہاں سے قرآن پڑھنے والے نکلتے ہیں، مساجد میں اذان دینے والے نکلتے ہیں، مساجد میں امامت کرنے والے نکلتے ہیں، ائمہ یہیں سے ہم کو ملتے ہیں، علماء یہیں سے ملتے ہیں، حفاظ یہیں سے ملتے ہیں، قاری قرآن یہیں سے ملتے ہیں. ہماری اور آپ کی پوری انسانیت کے دین کے تحفظ کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اعتبار سے ان مدارس کو بنایا. اس لیے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مدارس کا بھی خیال کریں، اپنی زکوٰۃ کی رقم میں مدرسوں کا بھرپور خیال کریں. آپ لوگ دیں گے تو ہی یہ مدرسے کے اندر انتظامات ہو پائیں گے اور یہاں کی تمام چیزیں پوری ہوتی رہیں گی. اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، جہاں تک زیادہ ہو سکے، ممکن ہو سکے دینی مدارس کا بھرپور خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی صحیح طور پر قدردانی کر کے اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنے اور اس کی کوشش کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ پروگرام روزانہ ایسے ہی چلتا رہے گا. 2 بجے سے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد جتنا بھی وقت بچ جائے گا اس کے اندر دینی معلومات اور اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.